بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ایمان والے ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں یا صابئ ہوں، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ اداسی. سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے. اپنے نبی کا تابعدار ایماندار ہے. گزشتہ آیت میں چونکہ نافرمانیوں کے عذاب کا ذکر تھا تو یہاں ان میں جو لوگ نیک تھے ان کے ثواب کا بیان ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے والوں کے لیے یہ بشارت تا قیامت ہے کہ نہ مستقبل کا خوف اور نہ یہاں نہ ملنے والی چیزوں کا افسوس اور نہ حسرت. اور جگہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یعنی خبردار، اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر کوئی خوف و غم نہیں. اور وہ فرشتے جو مسلمان کی روح نکلنے کے وقت آتے ہیں یہی کہتے ہیں الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، کہ تم ڈرو نہیں، تم اداس نہ ہو، تمہیں ہم اس جنت کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے جن دینداروں سے ملا تھا ان کی عبادت اور نماز، روزے وغیرہ کا ذکر کیا تو یہ آیت اتری. ایک اور روایت میں ہے کہ سلمان رضی اللہ عنہ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ نمازی، روزے دار، ایماندار اور اس بات کے معتقد تھے کہ آپ اے اللہ کے نبی مبعوث ہونے والے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہیں. سلمان رضی اللہ عنہ کو اس سے بڑا رنج ہوا. وہیں یہ آیت نازل ہوئی. لیکن یہ واضح رہے کہ یہودیوں میں سے ایماندار وہ ہے جو تورات کو مانتا ہو اور سنت موسیٰ علیہ السلام کا عامل ہو، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو ان کی تابعداری کرے اور ان کی نبوت کو برحق سمجھے. اگر وہ اب بھی تورات اور سنت موسیٰ علیہ السلام پر جمع رہا اور عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اور تابعداری نہ کی تو پھر بے دین ہو جائے گا. اسی طرح نصرانیوں میں سے ایماندار وہ ہے جو انجیل کو کلام اللہ مانے، عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرے، اور اگر اپنے زمانے میں پیغمبر آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پالے تو رسول اللہ کی تابعداری اور آپ کی نبوت کی تصدیق کرے. اگر اب بھی اس نے انجیل کو اور اتباع عیسوی کو نہ چھوڑا اور آپ کے طریقے پر عمل نہ کیا تو ہلاک ہوگا. سدی اور سعید ابن جبیر رحمہم اللہ بھی یہی فرماتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کا تابعدار اس کا ماننے والا ایماندار اور صالح ہے اور اللہ کے ہاں نجات پانے والا. لیکن جب دوسرا نبی آیا اور اس نے اس کا انکار کیا تو کافر ہو جائے گا. قرآن کی ایک تو یہ بات جو آپ کے سامنے ہے اور دوسری وہ آیت جس میں بیان ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی جو شخص اسلام کے سوا اور دین ڈھونڈے اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والا ہوگا. ان دونوں آیات میں یہی تطبیق ہے. کسی شخص کا کوئی عمل، کوئی طریقہ مقبول نہیں تاوقت یہ کہ وہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہو، مگر یہ اس وقت ہے جب کہ آپ مبعوث ہو کر دنیا میں آ گئے. رسول اللہ سے پہلے جس نبی کا جو زمانہ تھا اور جو لوگ اس زمانے میں تھے ان کے لیے ان کے زمانے کے نبی کی تابعداری اور اس نبی کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کرنا شرط ہے. یہود کے لغوی معنی اور وجہ تسمیہ، یعنی یہ نام ان کے کیوں پڑا. لفظ یہود حوادہ سے ماخوذ ہے جس کے معنی مودت اور دوستی کے ہیں، یا یہ ماخوذ ہے تہود سے جس کے معنی توبہ کے ہیں، جیسے قرآن میں ہے اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ہم اے اللہ آپ کی طرف توبہ کرتے ہیں. پس انہیں انہی دو وجوہات کی بنا پر یہود کہا گیا ہے، توبہ کی وجہ سے اور آپس کی دوستی کی وجہ سے. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ یہودا کی اولاد میں سے تھے اس لیے انہیں یہود کہا گیا ہے. یہودا یعقوب علیہ السلام کے بڑے لڑکے کا نام تھا. ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ تورات پڑھتے وقت ہلتے تھے، اس بنا پر انہیں یہود یعنی حرکت کرنے والا کہا گیا ہے.
جب عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ آیا تو بنی اسرائیل پر آپ کی نبوت کی تصدیق اور آپ کے فرمان کی اتباع واجب ہوئی، اور ان کا نام نصارہ ہوا کیونکہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی نصرت یعنی تائید اور مدد کی تھی۔ انہیں انصار بھی کہا گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، یعنی اللہ کے دین میں میرا مددگار کون ہے؟ حواریوں نے جواب میں کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، ہم اللہ کے دین میں اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ لوگ جہاں اترے تھے اس زمین کا نام ناصرہ تھا، اس لیے انہیں نصارہ کہا گیا۔ قتادہ اور ابن جریج رحمہم اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہ مروی ہے، واللہ اعلم۔ نصارہ نصران کی جمع ہے، جیسے نشوان کی جمع نشاوہ اور سکران کی جمع سکارہ، اس کا مؤنث نصرانہ آتا ہے۔ اب جب کہ خاتم النبیین کا زمانہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کی طرف رسول و نبی بنا کر بھیجے گئے، تو ان پر اور ان سب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق و اتباع واجب ہوئی، اور رسول اللہ کی امت کا نام مؤمن رکھا گیا ان کے ایمان و یقین کی پختگی کی وجہ سے، اور اس لیے بھی کہ ان کا ایمان تمام اگلے انبیاء علیہم السلام پر بھی ہے اور تمام آنے والی باتوں پر بھی۔ سابق کون لوگ ہیں؟ سابق کے معنی ایک تو بے دین اور لا مذہب کے کیے گئے ہیں، اور اہل کتاب کے ایک فرقے کا نام بھی یہ تھا جو زبور پڑھا کرتے تھے۔ اسی بنا پر ابو حنیفہ اور اسحاق رحمہ اللہ کا مذہب ہے کہ ان کے ہاتھ کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا بھی جائز ہے۔ حسن اور حکم رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں یہ گروہ مانند مجوسیوں کے ہیں، یعنی آنکھ کی پوجا کرنے والوں کے۔ یہ بھی مروی ہے کہ یہ لوگ فرشتوں کے پجاری تھے۔ زیاد نے جب یہ سنا تھا کہ یہ لوگ 5 وقتہ نماز قبلے کی جانب پڑھا کرتے ہیں تو ارادہ کیا کہ انہیں جزیہ معاف کر دیں، لیکن ساتھ ہی معلوم ہوا کہ وہ مشرک ہیں تو زیاد اپنے ارادے سے باز رہے۔ ابو الزناد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ عراقی ہیں، بکوثی کے رہنے والے، سب انبیاء کو مانتے ہیں، ہر سال میں 30 روزے رکھتے ہیں اور یمن کی طرف منہ کر کے ہر دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ وہب ابن منبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ جانتے ہیں لیکن کسی شریعت کے پابند نہیں اور کفار بھی نہیں۔ عبد الرحمن ابن زید رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یہ بھی ایک مذہب ہے۔ جزیرہ موصل میں یہ لوگ تھے، لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے اور کسی کتاب یا نبی کو نہیں مانتے تھے اور نہ کوئی خاص شریعت کے عامل تھے۔ مشرکین اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو صابئ کہتے تھے، یعنی لا الہ الا اللہ کہنے کی بنا پر ان کا دین نصرانیوں سے ملتا جلتا تھا۔ ان کا قبلہ جنوب کی طرف تھا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو نوح علیہ السلام کے دین پر بتاتے تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہود مجوس کے دین کا خلط ملط یہ مذہب تھا۔ ان کا ذبیحہ کھانا اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنا ممنوع ہے، یعنی منع ہے۔ مجاہد، حسن اور ابن ابی نجیح رحمۃ اللہ علیہم کا یہی فتویٰ ہے۔ قرطبی فرماتے ہیں مجھے جہاں تک معلوم ہوا ہے کہ یہ لوگ موحد تھے لیکن تاروں کی تأثیر اور نجوم کے معتقد تھے۔ ابو سعید استخری انہوں نے بھی ان پر کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ رازی کہتے ہیں کہ یہ ستارہ پرست لوگ تھے، کشرانیین میں سے تھے جن کی جانب ابراہیم علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ حقیقت حال کا علم تو محض اللہ تعالیٰ کو ہے، مگر بظاہر یہی قول اچھا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ نہ یہودی تھے، نہ نصرانی، نہ مجوسی، نہ مشرک، بلکہ یہ لوگ فطرت پر تھے، کسی خاص مذہب کے پابند نہ تھے۔ اور اسی معنی پر مشرکین اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صابی کہا کرتے تھے، یعنی ان لوگوں نے تمام مذاہب ترک کر دیے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ صابی وہ ہیں جنہیں کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچی، واللہ اعلم۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اب آ جانے کے بعد کسی بھی شخص کے لیے آپ کی بابت سن لینے کے بعد آپ پر ایمان لائے بغیر اور آپ کی اتباع کے بغیر جنت میں جانا اور جہنم سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو مرتے دم تک کتاب اور سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر اسی پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ اور اے بنی اسرائیل، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو، لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے، پس اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہو جاتے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یہود اور عہد شکنی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان کے عہد و پیما یاد دلا رہے ہیں کہ میری عبادت اور میرے نبی کی اطاعت کا وعدہ میں تم سے لے چکا ہوں، اور اس وعدے کو پورا کرنے اور منوانے کے لیے میں نے بطور پہاڑ کو تمہارے سروں پر لا کھڑا کر دیا تھا۔ اور جگہ ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، یعنی جب ہم نے ان بنی اسرائیل کے سروں پر سائبان کی طرح پہاڑ لا کھڑا کیا اور یہ یقین کر چکے کہ وہ اب گر کر انہیں کچل ڈالے گا، اس وقت ہم نے کہا ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھام لو اور اس میں جو کچھ ہے اسے یاد کرو تو بچ جاؤ گے۔ طور سے مراد پہاڑ ہے، جیسے سورہ اعراف کی آیت میں ہے، اور جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہم اللہ نے اس کی تفسیر کی ہے، اور یہی ظاہر ہے کہ طور اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر رویدگی ہوتی ہو۔ حدیث فتون میں بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما مروی ہے کہ جب انہوں نے اطاعت سے انکار کیا اس وقت یہ پہاڑ ان کے سروں پر لا کھڑا کیا کہ اب تو احکامات سنیں۔ سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے سجدے سے انکار کرنے کے باعث ان کے سر پر پہاڑ آ گیا، لیکن اسی وقت یہ سب سجدے میں گر پڑے اور مارے ڈر کے کنکھیوں سے اوپر کو دیکھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور پہاڑ ہٹا لیا۔ اسی وجہ سے وہ اسی سجدے کو پسند کرتے ہیں کہ آدھا دھڑ سجدے میں ہو اور دوسری طرف سے اونچے دیکھ رہے ہوں۔ جو ہم نے دیا اس سے مراد تو تورات ہے، قوت سے مراد اطاعت ہے، یعنی تورات پر مضبوطی سے جم کر عمل کرنے کا وعدہ کرو ورنہ تم پر پہاڑ گرا دیا جائے گا، اور اس میں جو ہے اسے یاد کرو، یعنی تورات پڑھتے پڑھاتے رہو۔ لیکن ان لوگوں نے اتنے پختہ میثاق، اتنے اعلیٰ عہد اور اس قدر زبردست وعدے کی بھی کچھ پرواہ نہ کی اور عہد شکنی کی۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی اور رحمت نہ ہوتی، اگر اللہ توبہ قبول نہ فرماتے اور انبیاء کے سلسلے کو برابر جاری نہ رکھتے تو یقیناً تمہیں زبردست نقصان پہنچتا۔ اس وعدے کو توڑنے کی بنا پر دنیا اور آخرت میں تم برباد ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اور یقیناً اے بنی اسرائیل، تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ اسے ہم نے اگلوں پچھلوں پہلے اور بعد کے آنے والوں کے لیے عبرت کا سبب بنایا اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت کا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یہودیوں کا عبرتناک انجام۔ اس واقعے کا بیان پوری تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف میں آئے گا، جہاں اللہ نے فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، وہیں اس کی تفسیر بھی پوری بیان ہوگی انشاءاللہ۔ یہ ایلا بستی کے باشندے تھے، ان پر ہفتے کے دن کی تعظیم ضروری کی گئی تھی۔ اس دن کا شکار منع کیا گیا تھا اور حکم باری تعالیٰ سے مچھلیاں اسی دن بکثرت آیا کرتی تھیں، تو انہوں نے ہیلا کیا، گڑھے کھود لیے، رسیاں اور کانٹے ڈال دیے۔ ہفتے والے دن وہ آ گئیں، یہاں پھنس گئیں، اتوار کی رات کو جا کر پکڑ لیا۔ اس جرم پر اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بدل دیں۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں صورتیں نہیں بدلی تھیں بلکہ دل مسخ ہو گئے تھے۔ یہ صرف بطور مثال کے ہے، جیسے عمل نہ کرنے والے علماء کو گدھوں سے مثال دی ہے، لیکن یہ قول غریب ہے، یعنی قابل قبول تو نہیں، اور قرآن کریم کے واضح الفاظ کے بھی خلاف ہے۔ اس آیت پر پھر سورہ اعراف کی آیت وَاسْأَلْهُمْ إِلَى آخِرِهِ پر اور وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ پر نظر ڈالو۔
ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے جوان بندر بن گئے اور بوڑھے سور ہو گئے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ تمام مرد عورت دم والے بندر ہو گئے تھے۔ آسمانی آواز آئی کہ تم سب بندر بن جاؤ، چنانچہ سب کے سب بندر بن گئے۔ جو لوگ انہیں اس مکر و حیلے سے روکتے تھے وہ اب آئے اور کہنے لگے دیکھو ہم پہلے ہی سے تمہیں منع کرتے تھے، تو وہ سر ہلاتے تھے یعنی ہاں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں تھوڑی مدت میں وہ سب ہلاک ہو گئے اور ان کی نسل نہیں ہوئی۔ 3 دن سے زیادہ کوئی مسخ شدہ قوم زندہ نہیں رہتی۔ یہ سب بھی 3 دن میں ہی یوں ہی ناک رگڑتے رگڑتے مر گئے۔ کھانا پینا اور نسل سب منقطع ہو گئی۔ یہ تو جانور ہیں جو اسی طرح پیدا کیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے اور جس طرح چاہے پیدا کرتے ہیں اور جسے جس طرح کا چاہے بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے غضب و غصے سے اور اپنی پکڑ دھکڑ سے اور اپنے دنیاوی اور اخروی عذابوں سے ہمیں نجات دے، آمین۔ خاسئین کا معنی ذلیل اور کمینہ ہے۔ ان کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ نے جو بیان کیا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ ان پر جمعے کی عزت و ادب کو فرض کیا گیا، لیکن انہوں نے جمعہ کے دن کو پسند نہ کیا اور ہفتے کا دن رکھا۔ اس دن کی عزت کے طور پر ان کا شکار کھیلنا وغیرہ اس دن حرام کر دیا گیا۔ ادھر اللہ کی آزمائش کی بنا پر ہفتے والے دن تمام مچھلیاں اوپر آ جایا کرتی تھیں اور اچھلتی کودتی رہتی تھیں، باقی دنوں میں کوئی نظر بھی نہیں آتی تھی۔ ایک مدت تک تو یہ لوگ خاموش رہے اور شکار کرنے سے رکے رہے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک شخص نے یہ حیلہ نکالا کہ ہفتے والے دن مچھلی کو پکڑ لیا اور پھندے میں پھانس کر ڈوری کو کنارے پر کسی چیز سے باندھ دیا۔ اتوار والے دن جا کر نکال لایا اور پکا کر کھائی، اور لوگوں نے خوشبو پا کر پوچھا تو اس نے کہا میں نے تو آج اتوار کو شکار کیا ہے۔ آخر یہ راز کھلا تو اور لوگوں نے بھی اس حیلے کو پسند کیا اور اس طرح وہ سب مچھلیوں کا شکار کرنے لگے۔ پھر تو بعض نے دریا کے آس پاس گڑھے کھود لیے۔ ہفتے والے دن جب مچھلیاں اس میں آ جاتی تو اسے بند کر دیتے اور اتوار والے دن پکڑ لاتے۔ کچھ لوگ جو ان میں نیک دل اور سچے مسلمان تھے وہ انہیں روکتے اور منع کرتے رہے، لیکن ان کا جواب یہی ہوتا تھا کہ ہم ہفتے کو شکار ہی نہیں کھیلتے، ہم تو اتوار والے دن پکڑتے ہیں۔ ان شکار کھیلنے والوں اور ان منع کرنے والوں کے سوا ایک گروہ ان میں اور ہو گیا جو مصلحت وقت برتنے والے اور دونوں فرقوں کو راضی رکھنے والے تھے۔ وہ نہ تو ان کا پورا ساتھ دیتے، نہ ان کا شکار کھیلتے تھے، نہ شکاریوں کو روکتے تھے، بلکہ روکنے والوں سے کہتے تھے کہ اس قوم کو کیوں واعظ و نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کریں گے یا سخت عذاب کریں گے، اور تم اپنا فرض بھی ادا کر چکے، انہیں منع کر چکے۔ جب نہیں مانتے تو اب انہیں چھوڑو۔ منع کرنے والے جواب دیتے کہ ایک تو اللہ کے ہاں ہم معذور ہو جائیں اس لیے، اور دوسرے اس لیے بھی کہ شاید آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں یہ مان جائیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں۔ بالآخر اس مسلم جماعت نے اس حیلہ ساز فرقے کا بالکل بائیکاٹ کر دیا اور ان سے بالکل الگ ہو گئے۔ بستی کے درمیان ایک دیوار کھینچ لی اور ایک دروازہ اپنے آنے جانے کا رکھا، اور ایک دروازہ ان حیلہ جو نافرمانوں کے لیے۔ اس پر بھی ایک مدت اسی طرح گزر گئی۔ ایک دن جب یہ مسلمان سو کر اٹھے، دن چڑھ گیا لیکن اب تک ان لوگوں نے اپنا دروازہ نہیں کھولا تھا اور نہ ان کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ لوگ حیران تھے کہ آج کیا بات ہے۔ آخر جب زیادہ دیر ہو گئی تو ان لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو وہاں عجب منظر نظر آیا۔ دیکھا کہ وہ تمام لوگ عورتوں اور بچوں سمیت بندر بن گئے ہیں۔ ان کے گھر جو راتوں کو بند تھے اسی طرح بند ہے، اور اندر وہ تمام انسان بندر کی صورتوں میں ہیں جن کی دمیں نکلی ہوئی ہیں، بچے چھوٹے بندروں کی شکل میں، مرد بڑے بندروں کی صورت میں، عورتیں بندریاں بنی ہوئی ہیں، اور ہر ایک پہچانا جاتا ہے کہ یہ فلاں مرد ہے، یہ فلاں عورت ہے، یہ فلاں بچہ ہے وغیرہ۔ یہ بھی یاد رہے کہ جب یہ عتاب آیا تو نہ صرف وہی ہلاک ہوئے جو شکار کھیلتے تھے، بلکہ ان کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہوئے جو مصلحت پسند انہیں منع نہ کرتے تھے اور خاموش بیٹھے ہوئے تھے اور میل جول ترک نہ کیا تھا۔ صرف وہی لوگ باقی بچے جو منع کرتے رہے اور ان سے الگ تھلگ ہو گئے تھے۔ یہ تمام اقوال اور قرآن کریم کی کئی ایک آیات وغیرہ شاہد یعنی گواہ ہیں کہ صحیح بات یہی ہے کہ ان کی صورتیں بدل دی گئی تھیں، سچ مچ بندر بنا دیے گئے تھے، نہ یہ کہ معنوی مسخ تھا
یعنی ان کے دل بندروں جیسے ہو گئے، جیسے مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے۔ ٹھیک تفسیر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سور اور بندر بنا دیا تھا، اور ظاہری صورتیں بھی ان کی ان بد جانوروں جیسی ہو گئیں۔ واللہ اعلم۔ فجعلناها میں ہا کی ضمیر کا مرجع قردہ ہے، یعنی ہم نے ان بندروں کو عبرت کا سامان بنایا، یا اس کا مرجع حیتان ہے، یعنی ان مچھلیوں کو، یا اس کا مرجع عقوبہ ہے، یعنی اس سزا کو، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا مرجع قریہ ہے، یعنی اس بستی کو ہم نے اگلے پچھلوں کے لیے عبرتناک امر بنایا۔ اور صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ قریہ مراد ہے، اور قریہ سے مراد اہل قریہ یعنی اس بستی کے رہنے والے وہ لوگ جنہیں اللہ نے بندر اور سور بنا دیا۔ نکالن کہتے ہیں عذاب و سزا کو، جیسے اور جگہ ہے فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا سبب بنایا آگے پیچھے والی بستیوں کے لیے، جیسی اور جگہ ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ، اور ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیوں کو ہلاک کیا اور اپنی نشانیاں بیان فرمائی تاکہ وہ لوگ لوٹ آئیں۔ اور ارشاد ہے اولم یروا انا نأتی الارض، اور یہ بھی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ اس وقت کی موجود لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرتناک واقعہ دلیل راہ بن جائے۔ گو بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگلوں پچھلوں کے لیے یہ ایک سبق ہے، لیکن ظاہر ہے گزرے ہوئے اگلے لوگوں کے لیے یہ واقعہ گو کتنا ہی زبردست عبرتناک ہو دلیل نہیں بن سکتا، اس لیے کہ وہ تو گزر چکے۔ تو صحیح قول یہی ہے کہ یہاں مراد مکان اور جگہ ہے، یعنی آس پاس کی بستیاں، اور یہی تفسیر ہے ابن عباس اور سعید بن جبیر رحمہم اللہ کی، واللہ عالم۔ اور یہ بھی معنی بیان کیے ہیں کہ ان کے اگلے گناہ اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کے ایسے گناہوں کے لیے ہم نے اس سزا کو عبرت کا سبب بنایا، لیکن صحیح قول وہی ہے جس کی صحت ہم نے بیان کی، آس پاس کی بستیاں، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ، اور ہم نے ہلاک کر دیا انہیں جو تمہارے اطراف ہیں۔ اور فرمان ہے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور فرمان ہے أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تنبیہ، الغرض یہ عذاب ان کے آنے والوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے ایک سبق ہے، اور اسی لیے فرمایا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، یعنی یہ بعد کے آنے والے پرہیزگاروں کے لیے عبرت کا سامان ہے، یہاں تک کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، کہ یہ لوگ ڈرتے رہیں کہ جو عذاب و سزا ان پر ان کے ہیلوں کی وجہ سے اور ان کے مکر و فریب سے حرام و حلال کر لینے کے باعث نازل ہوئی، اب جو ایسا کرے گا ایسا نہ ہو کہ وہی سزا اور وہی عذاب ان پر بھی آ جائیں۔ ایک صحیح حدیث میں امام ابو عبداللہ ابن بطہ رحمہ اللہ نے وارد کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا ترتکبوا مرتکبت الیہود فتستحلوا محارم اللہ بأدنى الحیل، یعنی تم لوگ وہ نہ کرو جو یہودیوں نے کیا، ہیلے حوالوں سے اللہ کے حرام کو حلال نہ کر لیا کرو، یعنی شرعی احکام میں حیلہ جوئی سے بچو۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور اس کے سب راوی ثقہ ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا آپ ہم سے مذاق کیوں کرتے ہیں؟ جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ گائے ذبح کرنے کا قصہ، اس کا پورا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت بڑا مالدار اور تونگر تھا۔ اس کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی، صرف ایک لڑکی تھی اور ایک بھتیجا تھا۔ بھتیجے نے جب دیکھا کہ بوڑھا مرتا ہی نہیں تو ورثے کی دھن میں اسے خیال آیا کہ میں ہی اسے کیوں نہ مار ڈالوں تاکہ اس کی لڑکی سے نکاح بھی کر لوں اور قتل کی تہمت دوسروں پر رکھ کر دیت بھی وصول کروں اور مقتول کے مال کا مالک بھی بن جاؤں۔ اس شیطانی خیال میں وہ پختہ ہو گیا اور ایک دن موقع پا کر اپنے چچا کو قتل کر ڈالا۔ بنی اسرائیل کے بھلے لوگ ان کے جھگڑوں بھکیڑوں سے تنگ آ کر یکسو ہو کر ان سے الگ ایک شہر میں رہتے تھے۔ شام کو اپنے قلعے کا پھانڈ بند کر دیا کرتے تھے اور صبح کھولتے تھے۔
کسی مجرم کو اپنے ہاں گھسنے بھی نہیں دیتے تھے۔ اس بھتیجے نے اپنے چچا کی لاش کو لے جا کر اس قلعے کے پھاٹک کے سامنے ڈال دیا اور یہاں آ کر اپنے چچا کو ڈھونڈنے لگا۔ پھر دہائی مچا دی کہ میرے چچا کو کسی نے مار ڈالا، اور ان قلعے والوں پر تہمت رکھی اور ان سے دیت کا روپیہ طلب کرنے لگا۔ انہوں نے اس قتل سے اور اس کے علم سے بالکل انکار کیا، لیکن یہ سر ہو گیا، یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ان سے لڑائی کرنے پر تل گیا۔ یہ لوگ عاجز آ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور واقعہ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ شخص خواہ مخواہ ہم پر ایک قتل کی تہمت لگا رہا ہے، حالانکہ ہم بری الذمہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہاں سے وحی نازل ہوئی کہ ایک گائے ذبح کر لو۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، کہاں قاتل کی تحقیق اور کہاں آپ کا گائے کے ذبیحہ کا حکم؟ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ، مسائل شرعیہ کے موقع پر مذاق جاہلوں کا کام ہے، اللہ عز و جل کا حکم یہی ہے۔ اب اگر یہ لوگ جا کر کسی گائے کو ذبح کر دیتے تو کافی تھا، لیکن انہوں نے سوالات کا دروازہ کھولا اور کہا وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اس پر حکم ہوا کہ وہ نہ بہت بڑھیا ہے، نہ بچی ہے، جوان عمر کی ہے۔ انہوں نے کہا موسیٰ ایسی گائیں تو بہت ہیں، یہ بیان فرمائیے کہ اس کا رنگ کیا ہے؟ وہی اتری کہ اس کا رنگ بالکل صاف زردی مائل ہے، ہر دیکھنے والے کی آنکھوں میں بھلی لگتی ہے۔ پھر کہنے لگے موسیٰ ایسی گائیں بھی بہت ہیں، کوئی اور ممتاز وصف بیان فرمائیے۔ وہی نازل ہوئی کہ وہ کبھی ہل میں نہیں جوتی گئی، کھیتوں کو پانی نہیں پلایا، ہر عیب سے پاک ہے، ایک رنگی ہے، کوئی داغ دھبا نہیں۔ جو وہ سوالات بڑھاتے گئے حکم میں سختی ہوتی گئی۔ اب نکلے ایسی گائے ڈھونڈنے کو، وہ صرف ایک لڑکے کے پاس سے ملی۔ یہ بچہ اپنے باپ کا نہایت فرما بردار تھا۔ ایک مرتبہ جبکہ اس کا باپ سویا ہوا تھا اور نقدی والی پیٹی کی کنجی اس کے سرہانے تھی، ایک سوداگر ایک قیمتی ہیرا بیچتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ لڑکے نے کہا میں خریدوں گا۔ قیمت 70,000 طے ہوئی۔ لڑکے نے کہا ذرا ٹھہرو، جب میرے والد جاگیں گے تو میں ان سے کنجی لے کر آپ کو قیمت ادا کروں گا۔ اس نے کہا نہیں، ابھی قیمت دو تو 10,000 کم کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں حضرت، میں اپنے والد کو نہیں جگاؤں گا، تم اگر ٹھہر جاؤ تو میں بجائے 70,000 کے 80,000 دوں گا۔ یوں ہی ادھر سے کمی ادھر سے زیادتی ہونی شروع ہوتی ہے، یہاں تک کہ تاجر 30,000 قیمت لگا دیتا ہے کہ اگر تم اب جگا کر مجھے روپیہ یعنی 30,000 ہی دے دو تو میں 30,000 میں دیتا ہوں۔ لڑکا کہتا ہے کہ اگر تم ٹھہر جاؤ یا ٹھہر کر آؤ، جب میرے والد جاگ جائیں تو میں تمہیں 1,00,000 دوں گا۔ آخر وہ ناراض ہو کر اپنا ہیرا واپس لے کر چلا گیا۔ باپ کی اس بزرگی کو جاننے اور ان کی راحت رسانی کی کوشش کرنے اور ان کا ادب و احترام کرنے سے پروردگار اس لڑکے سے خوش ہو جاتے ہیں اور اسے یہ گائے عطا فرماتے ہیں۔ جب بنی اسرائیل اس قسم کی گائے ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو سوا اس لڑکے کے اور کسی کے پاس نہیں پاتے۔ اس سے کہتے ہیں کہ اس ایک گائے کے بدلے 2 گائیں لے لو، یہ انکار کرتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ 3 لے لو، 4 لے لو، لیکن یہ راضی نہیں ہوتا۔ 10 تک کہتے ہیں مگر پھر بھی نہیں مانتا۔ یہ آخر موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جو یہ مانگے دو اور اسے راضی کر کے گائے خریدو۔ آخر گائے کے وزن کے برابر سونا دیا گیا، تب اس نے اپنی گائے بیچی۔ یہ برکت اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اسے عطا فرمائی، جبکہ یہ بہت محتاج تھا۔ اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کی بیوہ ماں غربت اور تنگی کے دن بسر کر رہی تھی۔ غرض اب یہ گائے خرید لی گئی اور اسے ذبح کیا گیا، اور اس کے جسم کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول یعنی اس لڑکے کے چچا جس کو اس لڑکے نے قتل کیا تھا کہ جسم سے لگایا گیا، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ مردہ جی اٹھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کس نے قتل کیا ہے؟ اس نے کہا میرے بھتیجے نے، اس لیے کہ وہ میرا مال لے لے، میری لڑکی سے نکاح کر لے۔ بس اتنا کہہ کر وہ پھر مر گیا اور قاتل کا پتہ لگ گیا، اور بنی اسرائیل میں جو جنگ و جدال ہونے والی تھی وہ رک گئی اور یہ فتنہ دب گیا۔ اس بھتیجے کو لوگوں نے پکڑ لیا، اس کی عیاری اور مکاری کھل گئی اور اسے اس کے بدلے میں قتل کر ڈالا گیا۔ یہ قصہ مختلف الفاظ سے مروی ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ہاں کا یہ واقعہ ہے جس کی تصدیق یا تکذیب ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں روایت کرنا جائز ہے،
تو اس آیت میں یہی بیان ہو رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو بھی نہ بھولو کہ میں نے عادت کے خلاف بطور معجزے کے ایک گائے کے جسم کو لگانے سے ایک مردے کو زندہ کر دیا، اور اس مقتول نے اپنے قاتل کا پتہ بتا دیا، اور ایک ابھرنے والا فتنہ دب گیا۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے لیے اس گائے کی ماہیت بیان کر دے۔ آپ نے فرمایا، سنو، گائے نہ تو بالکل بوڑھی ہے نہ بچی، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہے، پس اب جو تمہیں حکم دیا گیا بجا لاؤ۔ وہ پھر کہنے لگے کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بیان کریں کہ اس گائے کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا، وہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ گائے زرد رنگ ہے، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے اے موسیٰ اور دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتائے۔ اس قسم کی گائیں تو بہت ساری ہیں، پتہ نہیں چلتا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں، وہ تندرست اور بے داغ ہے۔ انہوں نے کہا، اب آپ نے حق واضح کر دیا۔ گو وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے، لیکن بالآخر حکم کو مانا اور وہ گائے ذبح کر دی۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بنی اسرائیل کی سرکشی۔ بنی اسرائیل کی سرکشی، سرتابی اور حکم الہی، امر الہی میں وضاحت کا یہاں بیان ہو رہا ہے کہ حکم پاتے ہی اس پر عمل نہ کر ڈالا، بلکہ شقیں نکالنے اور بار بار سوال کرنے لگے۔ پہلے سوال کے جواب میں کہا گیا، نہ تو وہ بڑھیا ہے نہ بالکل کم عمر ہے، بلکہ درمیانی عمر کی ہے۔ پھر دوسرے سوال کے جواب میں اس کا رنگ بیان کیا گیا کہ وہ زرد رنگ کی ہے اور چمکدار رنگ ہے جو دیکھنے والوں کے من بھائے۔ بعض نے کہا ہے کہ مراد سخت سیاہ رنگ ہے، لیکن اول قول ہی صحیح ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ ہم یوں کہیں کہ اس کی شوخی اور چمکیلے پن سے وہ مثل کالے رنگ کے لگتا تھا۔ وہب بن منبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس گائے کا رنگ اس قدر شوخ اور گہرا تھا کہ یہ معلوم ہوتا تھا گویا سورج کی شعاعیں اس سے اٹھ رہی ہیں۔ تورات میں اس کا رنگ سرخ بیان کیا گیا ہے، لیکن شاید یہ عربی کرنے والوں کی غلطی ہے، واللہ عالم۔ چونکہ اس رنگ اور اس عمر کی گائیں بھی انہیں بکثرت نظر آئیں، تو انہوں نے پھر کہا کہ اے اللہ کے نبی موسیٰ، کوئی اور نشانی بھی پوچھیے تاکہ شبہ مٹ جائے، اور انشاءاللہ اب ہمیں رستہ مل جائے گا۔ اگر یہ انشاءاللہ نہ کہتے تو انہیں قیامت تک پتہ نہ چلتا، اور اگر یہ سوالات ہی نہ کرتے تو اتنی سختی ان پر نہ ہوتی، بلکہ جس گائے کو ذبح کر دیتے کفایت ہو جاتی۔ یہ مضمون ایک مرفوع حدیث میں بھی ہے، لیکن اس کی سند غریب ہے۔ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اپنا کلام ہے، واللہ عالم۔ اب کی مرتبہ اس کے اوصاف بیان کیے گئے کہ وہ حل میں نہیں جتی، پانی نہیں سینچا، اس کے چمڑے پر کوئی داغ دھبا نہیں، ایک رنگی ہے، سارے بدن میں کہیں دوسرا رنگ نہیں، اس کے ہاتھ، پاؤں اور کل اعضاء بالکل درست اور توانا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ گائے کام کرنے والی نہیں، ہاں کھیتی کا کام کرتی ہے لیکن پانی نہیں پلاتی، مگر یہ قول غلط ہے، اس لیے کہ ذلول کی تفسیر یہ ہے کہ وہ ہل نہیں جوتتی اور نہ پانی پلاتی ہے، نہ اس میں کوئی داغ دھبا ہے۔ اب اتنی بڑی کدو کاش کے بعد بادل نہ خواستہ وہ اس کی قربانی کی طرف متوجہ ہوئے،
اسی لیے فرمایا کہ ذبح کرنے کے قریب نہ تھے اور ذبح نہ کرنے کے بہانے ٹٹولتے تھے۔ کسی نے تو کہا ہے اس لیے کہ بنی اسرائیل کو اپنی رسوائی کا خیال تھا کہ نہ جانے کون قاتل ہو۔ بعض کہتے ہیں اس کی قیمت سن کر گھبرا گئے تھے، لیکن بعض روایتوں میں آیا ہے کہ کل 3 دینار اس کی قیمت لگی تھی، لیکن یہ 3 دینار والی اور گائے کے وزن کے برابر سونے والی دونوں روایتوں میں اسرائیلی روایتیں ہیں۔ ٹھیک بات یہی ہے کہ ان کا ارادہ بجاوری حکم کا تھا ہی نہیں، لیکن اب اس قدر وضاحت کے بعد اور قتل کا مقدمہ ہونے کی وجہ سے انہیں یہ حکم ماننا ہی پڑا، واللہ عالم۔ اس آیت سے اس مسئلے پر بھی استدلال ہو سکتا ہے کہ جانوروں کو بلا دیکھے ادھار دینا جائز ہے، اس لیے کہ صفات کا حصر کر دیا گیا کہ اوصاف پورے بیان کر دیے گئے، جیسے کہ امام مالک، اوزاعی، امام لیث، امام شافعی، امام احمد اور جمہور علماء رحمہم اللہ کا مذہب ہے۔ اگلوں کا اور پچھلوں کا، اور اس کی دلیل بخاری اور مسلم کی یہ حدیث بھی ہے کہ کوئی عورت کسی اور عورت کے اوصاف اس طرح اپنے خاوند کے سامنے بیان نہ کرے کہ گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ نیز ابو داؤد کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کے اونٹوں کے اوصاف بھی بیان فرمائے ہیں، قتل خطا میں اور اس قتل میں جو مشابہ عمد کے ہے۔ ہاں ابو حنیفہ اور دوسرے کوفی اور امام سفیان ثوری وغیرہ بیع سلم کے قائل نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جانوروں کے اوصاف و احوال پوری طرح ضبط نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ابن مسعود، حذیفہ بن یمان اور عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہم وغیرہ سے بھی منقول ہے۔